انہوں نے کہا اچھا اگر تمہاری یہ بات جھوٹی نکلی تو چور کی کیا سزا ہے؟ یہاں بھی آپ دیکھیں جمع کا صیغہ آ رہا ہے، قالو، واحد کا صیغہ نہیں آ رہا۔ اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ گفتگو یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے درمیان نہیں ہو رہی، بلکہ یوسف علیہ السلام کا جو سٹاف تھا، جو ان کے ملازمین تھے، ان کے درمیان اور قافلے والوں کے درمیان ہو رہی ہے۔ تو ان کے ملازمین نے شاید یہ پوچھا ہوگا کہ بتاؤ کیا تمہاری سزا ہے اگر تم جھوٹے نکلے؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين۔ انہوں نے کہا اس کی سزا جس کے سامان میں سے چیز نکلے وہ آپ ہی اپنی سزا میں رکھ لیا جائے، ہمارے ہاں تو ایسے ظالموں کو سزا دینے کا یہی طریقہ ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے خود ہی سزا تجویز کی اور کہا کہ جس کے سامان میں سے وہ پیالہ نکل آئے وہ خود رکھ لیا جائے۔ اب یہاں بھی پھر آپ دیکھیں جو الفاظ ہیں، من وجد فی رحلہ، جس کے سامان میں سے وہ پایا گیا، اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ جو چور ہے وہ رکھ لیا جائے، جس نے چوری کی ہے وہ رکھ لیا جائے۔ دیکھ رہی ہیں آپ، یہ الفاظ نہیں ہیں، بلکہ الفاظ کیا ہیں کہ جس کے سامان سے پیالہ نکلے گا اسی کو تم رکھ لینا۔ تو یہ آپ دیکھیں نا، یہ چین آف ایونٹس ہے، ایک کے بعد ایک، چاہے غلط فہمی کہہ لیں، مس انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں، اتفاق کہہ لیں، کو انسیڈنس کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، ایک واقعات کی کڑی سے کڑی ملتی چلی جا رہی ہے۔ دین ابراہیمی میں چور کی سزا یہی ہوا کرتی تھی کہ جس نے چوری کی ہو وہ اس شخص کے حوالے کر دیا جائے جس کا کہ سامان اس نے چرایا ہو۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ قانون ہے کہ جس ملک کا مجرم ہوتا ہے اس ملک میں اس کو ایکسٹریڈیٹ کر دیا جاتا ہے نا۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، اس نے کسی دوسرے ملک میں کوئی جرم کیا، اس ملک کی حکومت کہتی ہے کہ آپ اس شخص کو ہمارے حوالے کر دیجئے، ہم اپنے قوانین کے حساب سے اس پر مقدمہ چلائیں گے۔ اسی طرح یہ قانون بھی ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے ملک میں جرم کیا ہو، جرم کسی دوسرے ملک میں کیا ہو، لیکن جس ملک کا وہ شہری ہو اس کے قوانین کے حساب سے مقدمہ چلے۔ مثال کے طور پہ جرم کیا ہو امریکہ میں تو پاکستان کے لاز اس پر وہاں اپلائی ہوں، یہ بھی تو ہو سکتا ہوگا کسی زمانے میں۔ تو یہاں وہی صورتحال ہمیں لگ رہی ہے کہ جرم ہوا مصر میں اور قانون نافذ ہو رہا ہے کنعان کا۔ ان کا کنعان میں جہاں ہم رہتے ہیں وہاں تو ہمارا قانون یہ ہے کہ ہم اس طرح سے معاملہ کرتے ہیں، اور کنعان میں قانون یہ تھا کہ چور اس شخص کی غلامی میں دے دیا جاتا تھا جس کا کہ اس نے مال چرایا ہو۔ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ۔ تو اس نے بھائی سے پہلے ان کی خرجیوں کی تلاشی لینی شروع کی، پھر اس کے بھائی کی خرجی سے گم شدہ چیز برآمد کر لی۔ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کی تائید اپنی تدبیر سے کی۔ اس کا یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دین یعنی مصر کے شاہی قانون میں اپنے بھائی کو پکڑتا، الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے۔ ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں، اور ایک علم رکھنے والا ایسا ہے جو ہر صاحب علم سے بالاتر ہے۔ تو جو الفاظ امپورٹنٹ ہیں وہ کون سے ہیں؟ کذالک کدنا لیوسف، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے اس طرح چال چلی یوسف کے لیے۔ تو یہ اللہ کی پلاننگ تھی، یوسف علیہ السلام کی کوئی چال اس میں نہ تھی۔ تو اب کیا ہوا؟ تلاشی شروع ہوئی سامان کی۔ تلاشی کے دوران بن یامین کے سامان سے پیالہ نکل آیا۔ اب اس میں بہت سے احتمالات ہیں، بہت سے چانسز ہیں۔ ایک چانس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سب کچھ یوسف علیہ السلام کی لا علمی میں ہو رہا ہو، انہیں پتہ ہی نہ ہو کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو علم ہو گیا ہو کہ ان کا سٹاف، ان کے ملازمین ان کے بھائیوں پر شک کر رہے ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام نے کوئی بھی کلیریفیکیشن پیش نہیں کی، کوئی ایکسپلینیشن نہیں دیا انہوں نے، اس لیے کہ وہ سمجھ گئے کہ اس طرح تو میں اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ سکوں گا۔ ان کی طرف سے کوئی جان بوجھ کر پلان بنا کر دھوکہ بازی نہیں کی گئی، کوئی ڈسیپشن پلان نہیں کیا گیا،
بلکہ ایک کے بعد ایک واقعہ ہوتا چلا گیا۔ یوسف علیہ السلام نے بس اتنا بہت سے بہت کیا ہوگا کہ ان تمام واقعات کا اگر ان کو علم ہو گیا تھا تو انہوں نے نہ ڈینائی کیا، نہ ڈیفینڈ کیا، نہ اس واقعے کا انکار کیا، نہ اس واقعے کا انہوں نے اعتراف کیا۔ ہو سکتا ہے کسی نے گواہی لی ہی نہ ہو ان سے، وہ بھی حالات کو اپنے فیور میں اپنی طرف آتے دیکھ کر خاموش رہ گئے ہوں، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں کہ لیٹ تھنگس ٹیک دیئر اون کورس۔ انہوں نے سوچا ٹھیک ہے واقعات ہو رہے ہیں تو ہوتے چلے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم جس کے چاہتے ہیں درجات اس طرح بلند فرما دیتے ہیں، مراد ہے ہم اس کی خواہشات کو، اس کی پسند کو پورا فرما دیتے ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ ہر علم والے کے اوپر ایک بڑا علم والا موجود ہے۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، بہت ہی خوبصورت آیت ہے۔ عاجزی پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر۔ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا موجود ہے۔ ہر انسان سے زیادہ کوئی دوسرا انسان جاننے والا ہے علم کا، اور تمام انسانوں کے اوپر بہرحال العلیم اللہ کی ذات تو موجود ہے۔ آیت نمبر 78 قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون۔ ان کے بھائیوں نے کہا یہ چوری کرے تو کچھ تعجب کی بات بھی نہیں، اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے۔ یوسف علیہ السلام ان کی یہ بات سن کر پی گئے، حقیقت ان پر نہ کھولی، بس زیر لب اتنا کہہ کر رہ گئے تم بڑے ہی برے لوگ ہو، جو الزام تم لگا رہے ہو اس کی حقیقت اللہ جانتا ہے۔ تب جب یہ بات کھلی تو ایک دم بھائیوں نے کیا کیا، ایک دم اپنے آپ کو الگ کر لیا اور کہہ دیا کہ ہاں یہ اگر بنیامین نے چوری کی ہے تو اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے۔ اس طرح سے الزام انہوں نے لگا دیا کہ بھئی ہمارا کوئی تعلق نہیں، یہ تو ویسے ہی ہمارا سوتیلا ہے اور یہ ان کے ہاں طریقہ چلا آتا ہے، یہ تو ہیں ہی ایسے لوگ۔ یہ بات بھی سن کر یوسف علیہ السلام نے کچھ آگے نہیں فرمایا، خاموشی کے ساتھ بات کو انہوں نے پی لیا۔ آیت 78-79 قالوا یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین۔ انہوں نے کہا اے عزیز، اب یہ عزیز کس کو کہہ رہے ہیں؟ یوسف علیہ السلام کو۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ان کا مقام، ان کا عہدہ، مرتبہ کتنا بلند ہو گیا تھا مصر میں۔ کہا اے عزیز، اس کا باپ بہت بوڑھا آدمی ہے، اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم آپ کو بڑا ہی نیک نفس انسان پاتے ہیں۔ قال معاذ اللہ ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، دوسرے کسی شخص کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں؟ جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا ہے اس کو چھوڑ کر دوسرے کو رکھیں گے تو ہم ظالم ہوں گے۔ یہاں بھی آپ الفاظ دیکھیے، یہ نہیں فرمایا یوسف علیہ السلام نے کہ جس نے میرا پیالہ چرایا، چور کا لفظ نہیں آیا۔ یہ کہا کہ جس کے پاس مال پایا گیا، جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا ہم تو اسی کو رکھیں گے۔ تو اس طرح سے یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنے میں کامیاب ہو گئے۔ آیت 80 فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ جب وہ یوسف سے مایوس ہو گئے تو ایک گوشے میں جا کر آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ ان میں سے جو سب سے بڑا تھا وہ بولا تم جانتے نہیں ہو تمہارے والد تم سے اللہ کے نام پر کیا عہد اور پیمان لے چکے ہیں، اور اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں جو زیادتی تم کر چکے ہو وہ بھی تم کو معلوم ہے۔ اب میں تو یہاں سے ہرگز نہ جاؤں گا جب تک میرے والد مجھے اجازت نہ دیں، یا پھر اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے کہ وہ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اب رہا کا لفظ آیا ہے، برحا
کا مطلب ہوتا ہے ہٹ جانا، پلٹ جانا، جگہ سے موو کر جانا۔ ابرح الارض، الارض سے مراد ہے مصر کی سرزمین، کہا کہ میں تو یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ اب یہ قول ہے ان 10 بھائیوں میں سے ایک بھائی کا۔ اچھا، یہ بھی ہم مسلسل چیز دیکھتے چلے آ رہے ہیں شروع سے کہ ان 10 بھائیوں کی کیفیت ایک جیسی نہیں تھی، چند کے اندر کچھ نہ کچھ خیر کا عنصر باقی تھا، خیر کا ایلیمنٹ باقی تھا، کچھ خوبیاں تھیں۔ اور یہی چیز ہمیں بنی اسرائیل کی تاریخ سے بھی پتہ چلتی ہے کہ وقتاً فوقتاً ان کی جو اندرونی خوبیاں تھیں وہ ابھریں، اور ان خوبیوں کو جب انہوں نے اچھی طرح خوبی کے ساتھ استعمال کیا، ان کو عروج ملا، اللہ ان سے راضی ہوا۔ تو اچھائیاں بھی تھیں ان کے اندر، لیکن اکثریت جو تھی وہ اچھائی پر آمادہ نہ ہوتی تھی۔ اسی طرح بنی اسرائیل کی تاریخ ہم پڑھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اکثر اوقات میں تو انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، فساد کا مظاہرہ ہی کیا۔ 5 دفعہ کبھی کبھار انہوں نے دنیا کے اندر امن قائم کرنے کی کوشش کی، جب اللہ کی کتاب کو اور رسول کے طریقوں کو انہوں نے تھام لیا تو بھلائی بھی پیدا ہوئی، اچھائی بھی ہوئی۔ تو یہاں جیسے بڑے بھائی کا ذکر ہے، کبیرہم، اب یہ بڑے کون ہیں اس کی بھی 2 آراء ملتی ہیں تفاسیر میں ہم کو۔ کچھ کہتے ہیں کہ عمر میں بڑے بھائی کی بات ہے، ان کا نام روبیل تھا۔ کچھ کہتے ہیں کہ عمر میں بڑے بھائی کی بات نہیں ہے، عقل میں بڑے بھائی کی بات آ رہی ہے، جو عقل میں، حکمت میں، وزڈم میں، تقوی میں اعلیٰ تھا، اور ان کا نام یہودا آتا ہے، جوڈس۔ جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ معاملہ کیا تھا، یہ اس کا احساس دلا رہے ہیں، گلٹ تازہ کر رہے ہیں کہ دیکھو تم نے بہت برا کیا تھا یوسف کے ساتھ، اب تو میں اس قابل سمجھتا ہی نہیں اپنے آپ کو کہ میں والد کو شکل دکھاؤں۔ ایک دفعہ دھوکہ ہم نے دیا تھا، اعتماد کو ٹھیس ان کے پہنچائی تھی، اب ہم دھوکہ نہیں دے رہے لیکن والد پھر بھی ہم پر بھروسہ نہیں کریں گے، انہیں دکھ ہوگا، تکلیف ہوگی۔ تو کہا کہ میں تو کہیں جاتا، میں یہیں رہوں گا، اب تم جاؤ۔ تو اب دیکھیں یعقوب علیہ السلام کے لیے کیا ہوا، ان کی مشکل کتنی بڑھ گئی۔ پہلے تو ان کا سب سے پسندیدہ بیٹا یوسف وہ چلا گیا، اب کیا ہو رہا ہے، بنیامین بھی نہیں جا رہے، اور بنیامین کے ساتھ ایک اور جو بیٹا جس میں خیر تھی وہ بھی یہاں رک گیا۔ اب 3 بیٹے ہو گئے یعقوب علیہ السلام کے، جو کہ ان کے سامنے موجود نہیں ہیں، اور یعقوب علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آخر معاملہ کیا پیش آیا ان کے ساتھ۔ تو ان کی مشکل جو ہے وہ کمپاؤنڈ ہو رہی ہے، بڑھ رہی ہے۔ فرمایا آگے آیت 81، ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین واسأل القریة التي كنا فيها والعیر التي اقبلنا فيها وإنا لصادقون۔ تم جا کر اپنے والد سے کہو، ابا جان آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے، ہم نے اسے چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جو کچھ بھی ہمیں معلوم ہوا ہے ہم بس وہی بیان کر رہے ہیں، اور غیب کی نگہبانی تو ہم نہ کر سکتے تھے۔ آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے، اس قافلے سے دریافت کر لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے تھے، ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں۔ اب یہ کئی باتیں انہوں نے اپنے دفاع میں، اپنے ڈیفنس میں کہہ دیں کہ قافلے والوں سے پوچھئے، گواہی کے طور پہ ان کو پیش کیا، بستی والوں سے کہا کہ ان سے گواہی آپ لے لیجئے، اور اس دفعہ یہ نہیں کہا کہ آپ تو ہماری بات کا یقین کریں گے ہی نہیں چاہے ہم سچے ہی کیوں نہ ہوں، بس اتنا کہا کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں وہ بالکل سچ ہے۔ اچھا، اس میں بھی آپ بات کرنے کا انداز دیکھیے، یا ابانا ان ابنک سرق، اے ہمارے والد آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، فوراً اپنے آپ کو ڈسٹنس کر لیا، دور کر لیا۔ اور یہ ہوتا ہے اگر بچہ بہت اچھا پڑھتا ہے، رپورٹ بہت اچھی آئی، ہم ہسبینڈ سے کہتی ہیں میرا بیٹا فرسٹ آیا، اور جب اچھے نمبر نہیں آتے، فیل ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں دیکھا آپ کے بیٹے نے کیا کارنامہ کیا ہے۔ یہ انداز ہوتا ہے نا، اکثر گھروں میں یہ طریقہ ہوتا ہے۔ تو اچھائی کسی کی دیکھتے ہیں تو دراصل اپنا کس کو رہے ہوتے ہیں، اس شخص کو نہیں، اس کی اچھائی کو۔ تو اپنائیت کوالٹی سے نہیں ہوتی، اپنائیت انسانوں سے ہونی چاہیے، اچھا ہے برا ہے جو بھی ہے اپنا ہے، بس میرا ہی ہے اپنائیت۔ کہ انہوں نے کہا کہ آپ کا بیٹا جو ہے نا اس نے چوری کی ہے،
یہ سن کر یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، آیت 83، قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا انہ هو العلیم الحکیم۔ باپ نے یہ داستان سن کر کہا، دراصل تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک اور بڑی بات کو سہل بنا دیا، اچھا اس پر بھی میں صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا، کیا بعید ہے اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے، وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہیں۔ اب یہ بالکل وہی بات فرمائی ہے یعقوب علیہ السلام نے جو کہ یوسف علیہ السلام کے کھونے پر فرمائی تھی، حالانکہ اس دفعہ بیٹوں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، جھوٹ تو نہیں بولا بیٹوں نے، لیکن حقیقت یہ کہ واقعہ بھی اس طرح نہیں ہوا، بیٹے نے چوری بھی نہیں کی، جنہوں نے کہا تھا نا ان ابنک سرق، آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، چوری بھی نہیں کی تھی بیٹے نے، اور نہ بنیامین گرفتار ہوئے تھے، معاملہ کچھ اور ہی تھا، ان بٹوین تھا، کہیں درمیان میں کہیں معاملہ تھا۔ معاملہ ایگزیکٹلی کیا تھا وہ تو نہیں پتا یعقوب علیہ السلام کو، لیکن یہ بھی ان کو احساس ہے کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ بات درست نہیں ہے، اپنی طرف سے جھوٹ نہیں بول رہے، لیکن ان کو خود بھی سچ نہیں پتا کہ اصل معاملہ ہے کیا۔ تو یہ پتہ چلا کہ انبیاء عالم الغیب نہیں ہوا کرتے تھے، ورنہ پتہ چل جاتا ان کو کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ اب یہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ مجھے ملوا دے اپنے بیٹوں سے، یہ آخر ان کو کیسے خیال آیا کہ اللہ اب ملوا دے گا ان کے بیٹوں کو ان سے؟ بات یہ ہوتی ہے کہ جب آزمائش اپنی شدت کو پہنچ جاتی ہے، انتہا کو پہنچ جاتی ہے، تو اللہ کے خاص بندے اس بات کو جانتے ہیں کہ اب مشکل کے دور ہونے کا وقت آ گیا، اور اللہ بندوں کو ان کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ اسی وجہ سے یعقوب علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ اب معاملہ چونکہ ان کی طاقت سے باہر ہو رہا ہے، تو وہ سمجھ گئے کہ اب مشکل وقت کٹ جائے گا، اللہ کی مدد آنے والی ہے۔ ہم انگلش میں کہتے ہیں نا کہ the darkest hour is just before dawn، وہ پھٹنے والی ہوتی ہے، اس سے پہلے مکمل گھپ اندھیرا ہوتا ہے، پھر اچانک روشنی کی کرن جو ہے وہ پھوٹ پڑتی ہے۔ اب کیسے ہوگا یہ کام، کیسے بیٹے آ کر ملیں گے؟ اللہ حکمت والا ہے، اللہ کوئی ترکیب جو ہے، کوئی طریقہ نکال دے گا۔ آیت 84، وَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، پھر وہ ان کی طرف سے منہ پھیر کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، ہائے یوسف، اور دل ہی دل میں غم سے گھٹا جا رہا تھا اور اس کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھیں۔ اتنی بری خبر جب انہوں نے سنی، یعقوب علیہ السلام نے سب سے الگ ہو کر ایک گوشے میں بیٹھ گئے۔ اس نئے صدمے نے پھر پرانا صدمہ ان کا تازہ کر دیا۔ اب مختلف روایات میں مختلف ذکر آتا ہے، مختلف واقعات آتے ہیں کہ کتنے عرصے یعقوب علیہ السلام کی بینائی گئی رہی تھی۔ کچھ کہتے ہیں کہ 6 سال سے کیفیت یہ تھی کہ بینائی ختم ہو گئی تھی یا بہت کمزور ہو گئی تھی۔ آج بھی یہ بات ہمارے علم میں آئی ہے سائنس کے ذریعے سے کہ اگر اچانک کسی پر صدمہ پڑے یا بہت سے صدمے پے در پے کسی پر پڑیں تو صدموں کا اثر آنکھوں پر ہوتا ہے۔ یہ بات ہے نا، آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے واللہ علم۔ قدیم، کاف و میم مادہ ہے، سانس کی نالی کو بھی کہا جاتا ہے قدم۔ قادم کا مطلب ہوتا ہے خاموش رہنے والا، یعنی مراد ہے کسی چیز کا بند ہو جانا، بھر جانا۔ حدیث میں آتا ہے وَمَن يَكْظِمِ الْغَيْظَ يَأْجُرْهُ اللَّهُ، جو اپنے غصے کو پیے گا اللہ اس کو اجر دے گا۔ مَن يَكْظِمِ الْغَيْظَ، جو اپنا غصہ پی جائے گا، يَأْجُرْهُ اللَّهُ، اللہ اس کو اجر دے گا۔ کاظمین الغیظ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، عافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، وہاں بھی یہی لفظ آیا تھا، غصے کو پی جانے والے، لوگوں کو معاف کر دینے والے، اللہ تو پھر ایسے محسنوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ آیت 85،
قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حردا او تکون من الہالکین. بیٹوں نے کہا خدا را آپ تو بس یوسف ہی کو یاد کیے جاتے ہیں، نوبت یہ آ گئی ہے کہ اس کے غم میں اپنے آپ کو گھلا دیں گے یا اپنی جان ہلاک کر لیں گے. حردن یعنی بیمار کے معنوں میں آتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے یا آپ بیمار پڑ جائیں گے. حرض بیماری کی آخری سٹیج کو کہا جاتا ہے. ایک علیل لفظ آتا ہے قرآن میں، پھر سقیم لفظ آتا ہے قرآن میں. جو حردن کا لفظ آیا ہے، ایسا مریض جو نہ زندوں میں ہو نہ مردوں میں ہو. اب یہ جو یہاں پہ بیٹوں کا جملہ نقل کیا گیا ہے، یہ بھی اس میں عجیب سی ملی جلی کیفیات ہیں جو کہ محسوس ہو رہی ہیں. والدین کی صحت کا خیال بھی جھلک رہا ہے، فکر بھی ہے والد کی، والد کی صحت کا بھی خیال ہے جو کہ محسوس ہو رہا ہے. کچھ غصہ بھی ہے، کچھ جھنجھلاہٹ بھی ہے کہ پھر وہی یوسف. سوچا تھا کہ یوسف موجود نہیں رہیں گے تو والد کی ساری توجہ ہم پر ہوگی، یہ تو معاملہ ہی الٹا ہو گیا. جو توجہ، جو تھوڑی سی عنایت پہلے ہوتی ہوگی شاید وہ بھی اب نہ ملتی ہو ان کو، اپنے جرم کی وجہ سے اس سے بھی چلے گئے، ہاتھ دھو بیٹھے. تو ادب سے، لحاظ سے خالی تھے، لیکن بالکل نافرمان اور بالکل بے حس بھی نہیں تھے. ایسا نہیں تھا کہ باپ کی تکلیف کو محسوس بھی نہ کر رہے ہوں، محسوس کر رہے ہیں، لیکن بے ادبی اور بدلحاظی بھی ہے ان کے اندر. اس میں بھی آپ دیکھیے اولاد کے لیے بڑا سبق ہے. جو ہماری کیفیات ہیں وہ یہ ہیں کہ والدین اگر بیمار ہیں یا کہیں اور رہتے ہیں تو اولاد کو خیال تو ہوتا ہے نا، والدین کا محبت تو ہے، وہ تو انگرینڈ ہے، دل کے اندر ہے. بعض دفعہ اپنی اس محبت کا اظہار اولاد بہت بے ادبی اور بدتمیزی سے کرتی ہے. اس خیال کا اظہار وہ یہ سمجھتی ہے اولاد کہ مجھے محبت ہے، اب میں جس طرح بھی بات کر لوں، میں انہی کا تو بھلا چاہ رہی ہوں، اپنی ماں کا، اپنے باپ کا ہی تو مجھ کو فائدہ چاہیے، اب میں جس طرح بات کروں. مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر نے والدین کو کسی چیز کا پرہیز بتایا ہوا ہو. ڈائبٹیز ہے مثال کے طور پہ، میٹھا نہیں کھا سکتے، یا ویٹ پرابلم ہے تو شوگر یا کوئی گھی وغیرہ کی چیز نہیں کھا سکتے. اب یہ خیال تو ہے کہ بھی امی ابو یہ چیزیں نہ کھائیں. کرتے کیا ہیں بعض دفعہ بچے؟ انتہائی بدتمیزی سے ماں باپ کے سامنے سے چیز اٹھا لیتے ہیں، یا اگر ماں باپ کھا رہے ہوتے ہیں تو ڈانٹ دیتے ہیں ان کو کہ منع کیا ہے نا ڈاکٹر نے آپ کو، مانتے ہی نہیں آپ لوگ بات. یہ طریقہ یہ اللہ کو نہیں پسند، بالکل یہ طریقہ نہیں ہے. ان کی دنیا بناتے بناتے، ان کی صحت کا خیال رکھتے رکھتے اپنی آخرت برباد کر لی. یہ کون سا عقل کا سودا ہے؟ تو اپنی طرف سے کوشش کرنی چاہیے کہ والدین کا خیال رکھیں، صحت کا خیال رکھیں، لیکن ڈانٹ ڈانٹ کے نہیں کر سکتے یہ کام. یہ محبت کے اظہار کا طریقہ نہیں ہے. اور ہمارے یہاں بھی محبت کے اظہار کے عجیب و غریب طریقے ہمیں نظر آتے ہیں. یہ تو ہم نے اولاد اور والدین کی بات کی ہے، اور یہ طریقہ اچھا نہیں ہے کہ والدین کے ساتھ اس طرح خیال کر کے اور بدتمیزی بھی کی جائے اور کہا جائے کہ آپ کا خیال ہے، آپ سے محبت ہے تبھی تو ہم کر رہے ہیں. نہیں، محبت بھی کرنی ہے والدین سے، خیال بھی کرنا ہے والدین کا، اور تمیز سے بات بھی کرنی ہے، ادب بھی کرنا ہے. ان میں سے کوئی چیز نہ ہاتھ سے جانی پائے. اب اگر والدین اور اولاد کا ہم تھوڑا سا دیکھیں، بعض دفعہ والدین بھی عجیب طرح سے اظہار کرتے ہیں محبت کا. مثال کے طور پہ بچہ ہے، گر گیا، کہتے ہیں اچھا ہوا گر گئے. کیوں؟ یہ کیوں کہا؟ ہم نے منع کیا تھا نا کہ تم جوتا پہن کے مت چلو یہ والا. یا بچے ہیں ان کو کھانسی ہو گئی، کہا اچھا ہوا کھانسی ہو گئی. منع کیا تھا نا کوک مت پینا، سویٹر نہیں پہنا، بخار چڑھ گیا نا، اچھا ہوا بخار چڑھ گیا. یہ کون سا طریقہ ہے محبت کے اظہار کا؟ یہ کوئی طریقہ ہے بات کرنے کا؟ پہلے ہی بیچارہ پریشان ہے، پہلے ہی وہ بیمار ہے، اب اس طرح سے آپ اس کو تانے دیں اپنے بچے کو، یہ کون سی محبت ہے؟ اب یہ کہتے ہیں ہاں محبت ہے تبھی تو ہمیں فکر ہے، اور فکر ہوتی ہے تو ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں، پھر ہمیں غصہ بہت آنے لگتا ہے. تو بیچارہ ایک تو کہتے ہیں نا مرے کو 100 درے، پہلے ہی وہ بیمار ہے، پہلے ہی پریشان ہے، اوپر سے اور ڈانٹیں پڑیں اس کو. تو کچھ والدین جو ہیں وہ ڈانٹ ڈانٹ کر اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، خفا ہو کے محبت کا اظہار کرتے ہیں، تانے دے دے کے اولاد سے محبت کا اظہار کرتے ہیں. یہ طریقہ نہیں ہے. اولاد گھبرانے لگتی ہے والدین سے پھر نا،
وہ ہمدردی چاہتی ہے، وہ محبت چاہتی ہے، تانے نہیں سننے۔ پھر کیا کرتے ہیں بچے؟ ماں باپ کو بتاتے ہی نہیں کہ ہم بیمار ہیں، چھپائی جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کون ڈانٹ کھائے، پہلے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، پھر اگر امی کو پتہ چلے گا وہ اور چیخیں گی، آ کر 4 باتیں سنائیں گی، بتاتے ہی نہیں۔ تو پھر مائیں روتی ہیں کہ ایسے بچے ہو گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کو بخار آ گیا، بتایا ہی نہیں ہمیں فون کر کے کہ ان کو کوئی پریشانی پیش آ گئی۔ اولاد نہیں شیئر کرتی نا پھر والدین سے، ہر چیز چھپا جاتی ہے وہ، اس لیے کہ والدین کی پریشانی کا بوجھ بھی اولاد ہی کو پھر اٹھانا پڑتا ہے۔ اپنی پریشانی، ان کی پریشانی کی وجہ سے جو والدین کو پریشانی ہوئی، اس کا بیک لیش بھی پھر بچوں ہی کے اوپر آیا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم دگنا بوجھ کیوں اٹھائیں، تم بتاتی ہی نہیں۔ اولاد کہتے ہیں ہم اپنے والدین کو پریشان نہیں کرنا چاہتے، ایسے کہہ دیتے ہیں۔ تو والدین کو بھی بزرگ بننے کی ضرورت ہے، ٹھہراؤ کی ضرورت ہے، کتنا ہائپر نہ ہوا کریں ہر چیز کے اندر۔ ہمدردی اور نرمی چاہیے ہوتی ہے مریضوں کو بھی، اور جس پہ مشکل پڑی ہوتی ہے اس کو بھی۔ تو اس طرح سے انہوں نے یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، والد کا خیال بھی کر رہے ہیں، محبت کا کچھ اظہار بھی ہو رہا ہے، اور بدتمیزی بھی نظر آ رہی ہے جو کہ والدین کو اچھی نہیں لگتی۔ آیت 86، قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا، اور اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں ہو۔ یہاں پر آپ دیکھیے ان کا رویہ، جو بھی انہوں نے شکوہ بھی کیا تھا، جو بھی انہوں نے اپنے دکھ کا اظہار بھی کیا تھا، بچوں کے سامنے نہیں کیا تھا۔ کیا وجہ ہے؟ وہی وجہ جو بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ بچے والدین کے سامنے کیوں ڈسکس نہیں کرتے، ہمدردی نہیں ملتی نا بچوں کو، اس لیے بعض دفعہ والدین بھی اولاد کے سامنے اپنی پریشانی کا اظہار نہیں کرتے، نہیں بتاتے بچوں کو کہ ہمیں کیا دکھ ہے، ہمیں کیا پریشانی ہے۔ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے بچے الٹا ہم پر ہی ناراض ہوں گے، ہمیں ہی ڈانٹیں گے آ کر۔ اگر ماں کہے گی کہ میں بیمار ہوں، میری شوگر بڑھ گئی ہے، تو بیٹی آ کر یہی کہے گی کہ منع کیا تھا نا آپ حلوہ مت کھائیں، مانتی نہیں آپ بات۔ یا اگر والد کہیں گے کہ مجھ کو سانس ہو رہا ہے، تو ہو سکتا ہے بیٹا ڈانٹے کہ منع کیا تھا آپ کو شادی میں مت جائیں، بیٹھے رہے نا وہاں آپ 2 بجے تک رات کو، تو یہ ہو گیا۔ یہ جب انداز اولاد اختیار کر لیتی ہے تو والدین اولاد کو بتاتے ہی نہیں ہمیں کیا پریشانی ہے۔ ایک ان کی اپنی صحت کا پرابلم، تو آگے اولاد سے ڈانٹ کیوں کھائیں؟ تو ہم سب کو جو کہ ہمارے والدین اللہ کے فضل سے اگر زندہ ہیں، ہمیں بہت زیادہ سوچنے کی، اپنے رویوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اپنے والدین کے ساتھ ایسا سلوک تو نہیں کرتے، ہم محبت کے نام پر اس طرح بدتمیزی کا مظاہرہ تو نہیں کرتے۔ اگر کرتے ہیں تو سوچ لیں کہ اللہ کے ہاں پھر کیا ہونا ہے معاملہ۔ آخرت ساری کی ساری جو ہے اس کا دار و مدار والدین کی رضا پر ہے۔ کتنے بھی ہم نیک ہو جائیں، نمازی، پردے دار، پرہیزگار، خدمت خلق، قرآن پڑھنے پڑھانے والے، اگر والدین کے ساتھ بات کرنے کی تمیز ہم میں نہیں ہے، ہم نے کچھ نہیں سیکھا قرآن میں سے، کچھ بھی نہیں سیکھا۔ جنت مل ہی نہیں سکتی ماں کو ناراض کر کے، والدین سے بدتمیزی کر کے، باپ کی بے عزتی کر کے جنت نہیں ملے گی۔ پڑھتے رہیں نمازیں، کرتے رہیں عمرے، رکھتے رہیں روزے، کوئی فائدہ نہیں۔ کبیرہ گناہوں میں سے ہے عقوق الوالدین، والدین کی حق تلفی کرنا کبیرہ گناہ میں سے ہے۔ شرک کے بعد اس کا ذکر آتا ہے۔ کسی نے کبیرہ گناہوں کے بارے میں پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا اشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک کرنا کبیرہ گناہ ہے، وعقوق الوالدین، عین سے، والدین کی حق تلفی کرنا، بدتمیزی کرنا، بد زبانی کرنا، تمام اعمال کو حق کر دینے والی چیز ہے۔ تو اتنا لحاظ، اتنا ادب رکھنا چاہیے والدین کے سامنے۔ اپنائیت ضرور رکھیے، بے تکلفی ماؤں سے ہوتی ہے بیٹیوں کو، لیکن تمیز کے دائرے میں۔ الزام تراشی، روڈنس، اکھڑپن، ایروگنس نہ ہو والدین کے سامنے۔ تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں بیچارے بوڑھے باپ ہیں، بڈھے ہو گئے ہیں، بیٹا ان کا کھو گیا، غم پڑا ہے، بیمار ہیں، اور بیٹے اوپر سے ڈانٹ رہے ہیں کھڑے ہوئے۔ آپ سوچیں نا، بوڑھے سے والدین، جوان بچے، لمبے چوڑے، وہ کھڑے ہو کے جب اس طرح سے ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو والدین کتنا ڈریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو اپنے غم کا اظہار رب کے سامنے کر رہا ہوں۔ اس میں خود ان کی بیچارگی، مظلومیت جھلک رہی کہ تم سے میں کب کہہ رہا ہوں، تم سے تو میں نے کچھ نہیں کہا، تم سے میں توقع ہی کب رکھتا ہوں کہ تم ہمدردی کرو گے مجھ سے۔ میں تو اللہ کے سامنے اپنا دکھ، اپنا غم بیان کر رہا ہوں، اللہ جانتا ہے مجھ پہ کیا پڑا ہے،
اور میں بھی اپنے رب کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو کہ تم نہیں جانتے۔ ایک اور بات یہ بھی ہمیں پتہ چلی کہ رونا دھونا اور دوسروں کے سامنے دکھڑا بیان کرنا یہ ویسے بھی مومن کی شان کے خلاف ہے۔ جب آپ لوگوں کے سامنے اپنا دکھ دہراتے ہیں، بار بار ذکر کرتے ہیں، ایک دفعہ کوئی سنتا ہے، 2 دفعہ سنتا ہے، تیسری دفعہ لوگ بیزار ہونے لگتے ہیں، کہتے ہیں ان کا تو کام ہی یہ ہے، رہنے دو، سنتے ہی نہیں، بیٹھنا بھی نہیں چاہتے۔ اپنا بھی وزن انسان ہلکا کرتا ہے۔ اللہ کے سامنے اپنا غم بیان کرے۔ اللہ کے سامنے جب بندہ روتا ہے تو بندہ اور رب ان کا تعلق بھی مضبوط ہوتا ہے، ایمان میں، توکل میں اضافہ ہوتا ہے، بڑا پرسکون صبر انسان کو آتا ہے۔ پرسکون صبر، یہ دیکھیے لفظ امپورٹنٹ ہے نا، صبر کے ساتھ سکون بھی آتا ہے انسان کو، اندر کی جو اریٹیشن ہے وہ انسان کی ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے سامنے آپ روئیں، آپ کو لگے گا سارا بوجھ آپ کے دل کا اتر گیا، اور جتنا انسان اپنے رب کے سامنے روتا ہے اتنا ہی رب کی رحمت کو جوش آتا ہے۔ اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے شکوہ کرے، مجھ سے شکایت کرے۔ اشکو بثی، بثہ کا جو لفظ آ رہا ہے، بثہ کا مطلب دراصل تو ہوتا ہے پھیلانا۔ سورہ نساء میں ہم نے پڑھا نا، بث منہما رجالا کثیرا ونساء، اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیے آدم سے اور حوا علیہم السلام سے بہت سارے مرد اور عورتیں۔ تو یہ بثہ کا لفظ پھر غم کے لیے بھی آتا ہے۔ دراصل غم کی کیفیت ایسی ہی ہوتی ہے کہ وہ ساری زندگی پر چھا جاتی ہے، ہر خوشی پر غم کا سایہ پڑ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ ایک بچے کی طرف سے بہت بڑی خوشخبری آپ کو ملے، اور دوسری طرف سے کوئی صدمہ، کسی بچے کی طرف سے صدمہ اگر پڑے تو صدمہ جو ہے وہ خوشی پر چھا جائے گا، کور کر لیتا ہے نا، خوشی کا احساس کم ہو جاتا ہے، صدمہ زیادہ انسان کے حواس پر اثر انداز ہوتا ہے۔ 10 لاکھ ملنے کی اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا 1 لاکھ چلے جانے کا غم ہوتا ہے انسان کو۔ حدیث میں آتا ہے من بث لم یصبر، جو شخص اپنی مصیبت سب کے سامنے بیان کرتا پھرے اس نے صبر نہیں کیا۔ چھوٹی سی حدیث ہے، من بث لم یصبر، جس نے بات کو پھیلایا، بثہ کا لفظ آیا، لم یصبر، صبر نہ کیا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ 2 گھونٹ اللہ کو بہت پیارے ہیں، ایک تو مصیبت کے وقت صبر کرنے کا اجر بہت ہے، وہ گھونٹ پی لے صبر کا انسان، اور ایک غصہ ضبط کر لینے کا، غصے کا گھونٹ پی لے، یہ اللہ کو 2 گھونٹ بہت پیارے ہیں۔ اب انہوں نے اپنے بچوں سے کہا، آیت 87، یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ میرے بچوں، جا کر یوسف اور اس کے بھائی کی کچھ ٹوہ لگاؤ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ ایک یہ آپ انداز دیکھیں یعقوب علیہ السلام کے بات کرنے کا، یعنی کہ بچے تو بدتمیز، بد زبان، بد اخلاق ہیں، لیکن یہ اپنے بچوں سے بدتمیزی نہیں کر رہے، بد اخلاقی کا مظاہرہ نہیں کر رہے۔ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ چونکہ میرا بچہ ہے، اب میں جس طرح بات کروں، میں گالیاں دوں، میں ماروں پیٹوں، جو چاہوں میں کروں، میرا بچہ، میں تانا دوں بچے کو، میری مرضی۔ کسی سے بعض لوگ بدتمیزی نہیں کرتے، لیکن اپنے بچوں سے اتنی بدتمیزی کرتے ہیں، اتنی بد زبانی کرتے ہیں بچوں کے ساتھ کہ بچوں کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اگر والدین بچوں سے بدتمیزی کریں گے، بہت زیادہ ہر وقت غصے کا اظہار بچوں پہ کریں گے، سارا غصہ بچوں پر اتاریں گے، تو بچے اگر نیک ہیں، فرما بردار تو رہیں گے، لیکن محبت نہیں کریں گے۔ کبھی بھی بچوں کی محبت کو فور گرانٹیڈ مت لیجیے، یہ مت سمجھیے گا کہ میں تو ہوں ہی ماں، کریں گے ضرور، ہرگز نہیں۔ اگر مزاج اخلاق آپ نے خراب کر لیا اپنا، بچے ٹھیک ہے ڈیوٹیفل تو ہوں گے، ہو سکتا ہے آپ کی بات مان لیں، آپ کی ضروریات کو پورا کر دیں، آپ کی محبت نہیں ہوگی ان کے دل میں، آپ یاد نہیں آئیں گی کبھی ان کو، آپ کے چلے جانے کا ان کو افسوس نہیں ہوگا۔ غصہ وہ چیز ہے کہ یہ انسان کی ویلیو ختم کر دیتا ہے لوگوں کے دلوں سے،
ان کا جانا اچھا لگتا ہے. جیسے کسی نے کہا ہے نا کہ سم پیپل اسپریڈ ہیپینس ویر ایور دے گو اینڈ سم وین ایور دے گو. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خوشیاں بکھیر دیتے ہیں جہاں کہیں جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ چلے جاتے ہیں تو خوشیاں ہی خوشیاں آ جاتی ہیں. تو دعا کریں اللہ ہم ان لوگوں میں سے نہ ہوں کہ لوگ دعا کریں کہ اللہ یہ کب جائیں گی، جان چھوڑیں کسی طرح، یہ نہ ہو. تو اولاد کو عاجز نہیں کر دینا چاہیے، بدتمیزی کر کر کے، بدمزاجی کر کر کے. نرمی کے ساتھ عزت کیجیے نا اولاد کی، خاص طور پہ جب بچے بڑے ہو جائیں، بیٹے بڑے ہو جائیں، شادی شدہ ہو جائیں، بیوی بچوں والے ہو جائیں، تو یہ تھوڑی کہ سب کے سامنے ڈانٹنا ڈپٹنا شروع کر دیا بیٹوں کو بھی. اس کی بیوی بھی تو سامنے کھڑی ہے، کیا عزت کرے گی میاں کی تو میرے میاں کی اوقات ہے گھر میں، ہر وقت تو ڈانٹے کھاتا ہے وہاں سے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے بیٹے کی یا آپ کی بیٹی کی عزت رہے تو آپ عزت کیجئے اپنے بچوں کی. ہاں اکیلے میں چاہیں تھوڑا بہت کبھی ریپرمانڈ کرنا پڑ جاتا ہے، حدوں سے نکلنے بھی لگتے ہیں نا، پھر تھوڑا بہت کبھی کسنا بھی پڑتا ہے، لیکن سب کے سامنے پبلک میں اس طرح نہ ڈانٹا ڈپٹا کریں. ان کو عزت کریں بچوں کی، اچھی طرح نرمی سے بات کریں بچوں سے، انشاءاللہ وہ اللہ نے چاہا محبت کریں گے آپ سے. تو یہ کہا کہ جاؤ تم اپنے بھائیوں کو ڈھونڈو. ابھی تک تو یہ حکم نہیں دیا تھا یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کہ تم جاؤ بھائیوں کو ڈھونڈ کر آؤ، لیکن اب کہہ رہے ہیں تقدیر الہی میں جس کام کا جو وقت لکھا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس وقت تدبیر بھی، خیال بھی دل میں ڈال دیتا ہے. مثال کے طور پہ ہماری کوئی چیز ہے، کھو گئی، بہت دن ہو گئے، ایک دن اچانک خیال آتا ہے ذرا فلاں جگہ تو دیکھوں، ذرا وہ ڈراس تو کھول کے دیکھوں، ایک دم چیز جو ہے وہاں سے مل جاتی ہے. اس لیے کہ تقدیر میں لکھا ہوتا ہے نا، وقت لکھا ہوتا ہے، اس وقت یہ چیز ملنی ہے، اللہ خیال بھی ڈال دیتا ہے. تو صبر جمیل ایک طرف یعقوب علیہ السلام کا، اور کوشش جد و جہد ایک طرف. تقدیر پر راضی ہیں یعقوب علیہ السلام، اللہ سے شکوہ نہیں کیا، لیکن برے حالات کو بہتر بنانے کے لیے بھاگ دوڑ بھی کر رہے ہیں، کوشش بھی کر رہے ہیں. تو تقدیر پر راضی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان برے حالات کو، خراب حالات کو بس قبول کر کے بیٹھ جائے ہاتھ پاؤں توڑ کر. نہیں، جو ہو رہا ہے اس کو قبول کر لے اور اس چیز کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کرے، بھاگ دوڑ کرے. تو انہوں نے کہا کہ جاؤ فَتَحَسَّسُوا مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ، جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو. تحسس حال معلوم کرنے کی کوشش کرنا، جیسے اردو میں ہم جاسوس کہتے ہیں، اسے عربی میں حاسوس کہتے ہیں. انویسٹیگیٹ کرو، پتہ کرو کیا ہوا. فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ. جب یہ لوگ مصر جا کر یوسف علیہ السلام کی پیشی میں داخل ہوئے، انہوں نے عرض کیا اے عزیز، ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں، ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں بھرپور غلہ عنایت فرمائیے اور ہم کو خیرات دیجیے، اللہ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، تصدق علینا. کہاں تو یہ غرہ تھا، یہ زوم تھا کہ نحن عصبہ، ہم عصبہ ہیں، ہم بڑے طاقتور ہیں. اور اب کہاں کیا حال ہو گیا، تصدق علینا، کچھ صدقہ، کچھ خیرات ہمیں دے دیجئے. پتہ یہ چلا کہ برے حالات تو انسان کو جھکا ہی دیتے ہیں، عاجزی پر لے ہی آتے ہیں. کمال تو اس وقت ہے کہ جب انسان اچھے حالات میں بھی جھکا رہے، عاجزی اختیار کر کے رہے. در کا ذکر کیا، ہمیں تکلیف نے چھوا ہے. ضرہ، ضاد را، ایسی تکلیف جو بھوک اور قحط کی وجہ سے پہنچتی ہے. کوئی ڈھنگ کا مال ان کے پاس نہ تھا کہ وہ چیزیں دے کر غلہ لے سکتے، جو چھوٹا موٹا سامان تھا وہی لے کر چلے گئے. مزجاتن، کہا یہ چند چیزیں ہیں حقیر قسم کی، یہ آپ لے لیجئے، لیکن ہمیں غلہ پورا دے دیجئے. یوسف علیہ السلام یہ حال دیکھ رہے تھے، بہرحال بھائی تھے، خون کی کشش تو ہے. یہ بھائیوں کی عاجزی، یہ ان کی تباہ حالی، زبوں حالی دیکھی نہ گئی، تو انہوں نے اپنا
تشخص، اپنی آئیڈینٹی ان پر ظاہر کر دی۔ قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون۔ انہوں نے کہا تمہیں کچھ یہ بھی معلوم ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب کہ تم نادان تھے؟ اب کیسے کہہ رہے ہیں انتم جاہلون، جب تم نادان تھے، یعنی تم برے جذبات کا شکار ہو گئے تھے، تمہیں خود اندازہ نہیں تھا تم کیا کر رہے تھے، یعنی لاپرواہ ہو کر انجام سے تم کام کر رہے تھے۔ ایک طرح سے ایکسکیوز بھی بنا دی ان کے لیے کہ تم نے جان بوجھ کے نہیں کیا ہوگا، یہ تم نے پلان کر کے نہیں کیا ہوگا، بس ایسے ہی تم ایموشنل ہو گئے، تم جذباتی ہو گئے اور تم نے یہ کام شروع کر دیا۔ تو یہاں پہ یہ فرمایا آیت 89 میں کہ تم کو یاد ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اور جب یہ کہا تو بھائی سمجھ گئے، بولے آیت 90 قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، چونک کر بولے کیا تم یوسف ہو؟ قال انا یوسف وهذا اخی قد من اللہ علینا انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ اس نے کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، حقیقت یہ ہے اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا۔ یہ تو آپ ہائی لائٹ کیجئے، انہ من یتقی ویصبر، تقوی اور صبر چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں لیکن بڑے ہیں بھاری اٹھانے میں، بہت محنت، بہت اس کے لیے وقت لگانا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر یہ چیز ہاتھ آتی ہے۔ بہت سے وقت کی دولت کے بدلے میں صبر اور تقوی ہاتھ آتا ہے، بہت محنت کرنی ہے، بہت اس کی پریکٹس کرنی ہے، تب کہیں جا کر محسن کے درجے پر انسان پہنچتا ہے۔ تو بھائیوں نے کہا اچھا کیا تم یوسف ہو سکتا ہے کوئی چہرے بشرے سے جھلک سی آ رہی ہو یوسف علیہ السلام کی، لیکن اپنا وہم سمجھتے ہوں بھائی۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے یوسف علیہ السلام کا محسن ہونا، ان کا تقوی اور ان کا صبر، کہ کوئی پرانے بخیے انہوں نے نہ ادھیڑے، نہ انہوں نے بھائیوں کو شرمندہ کیا، بلکہ نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ کا احسان، اللہ کا شکر ادا کیا۔ نہ بھائی کنویں میں پھینکتے، نہ وہ مصر پہنچتے، اور نہ وہ اگر وہ حادثہ پیش نہ آتا تو اتنا علم، اتنے اونچے درجات یوسف علیہ السلام حاصل نہ کر سکتے۔ تو ان کی دشمنی یوسف علیہ السلام کے لیے بہت سی بھلائیوں کا سرچشمہ بن گئی۔ بڑا سبق ہمارے لیے، ہم جو اتنا روتے ہیں اور اتنا برا مانتے ہیں اور اتنا دکھ اٹھاتے ہیں رشتہ داروں کے برے سلوک کی وجہ سے، یوسف علیہ السلام کو یاد کر لیا کیجئے کہ کیا پتہ یہ رشتہ داروں کا برا سلوک یہی میرے لیے فائدہ مند ہو، اللہ نے اسی میں میرے لیے کوئی بہتری، کوئی اچھائی، کوئی بھلائی رکھ دی ہو۔ لیکن اس کے لیے کیا چاہیے؟ تقوی، اس کے لیے پریکٹس۔ پہلے دن خیال نہیں آئے گا، بار بار جب قرآن یاد دلائیں گے ہم اپنے آپ کو، تب کہیں جا کے ہم ان چیزوں کو حاصل کر سکیں گے۔ اگر اللہ چاہتا یوسف علیہ السلام جیل میں ہی پڑے رہتے، لیکن نہیں، اللہ نے وہ بھی کرم کیا۔ تو بہت کچھ آزمائشیں ان کی زندگی میں آئیں، مگر ایک کا بھی یہاں ذکر نہیں کر رہے، صرف اللہ کے احسان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو سبق ایک اور یہ بھی نکلتا ہے کہ جب انسان کسی تکلیف میں، مصیبت میں گرفتار ہو، پھر اللہ اپنی رحمت سے اس کو نجات دے دے، تو برے حالات کا تذکرہ کرنے کے بجائے اللہ کی نعمت کا ذکر کرنا چاہیے۔ مصیبت سے نجات پا کر پھر پچھلی تکلیف کو، پچھلی مصیبت کو روتے رہنا، یہ بڑی ناشکری ہے۔ اللہ نے نجات دے دی، اب بات مت کریں پچھلی مصیبت کی، ختم۔ دو صفات کا ذکر آیا ہے، تقوی اور صبر۔ جب انسان کو یہ احساس ہو کہ میرا اللہ میری ہر تکلیف دیکھ رہا ہے، جو مجھ پر بیت رہی ہے اس میں انجام کے لحاظ سے ضرور میرا بھلا ہوگا، اگر دنیا میں نہیں تو آخرت میں اجر ملے گا، یہ انسان سوچ لیتا ہے
اور انسان سوچتا ہے کہ جب اللہ اس مشکل کو دور کرنا چاہے اسباب پیدا فرما دے گا، کوئی اللہ کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں،